اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک آیت کا جو لفظی ترجمہ تھا وہ آپ کو بھیجا تھا، اس آیت کی تفسیر رہ گئی تھی اور اب پھر میں اسی طرح سے ایک رکوع پورا ہی کر کے بھیج رہی ہوں آپ کو، کیونکہ ایک ایک ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور وہ سارا کچھ کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا حرج ہو رہا ہے۔ تو ہم آیت نمبر 31 یعنی 31 سے 30 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا رب تیرے نے فرشتوں سے، انی جاعلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ اب خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں، یعنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے باپ مر گیا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ نائب بن گیا، جانشین بن گیا، تو جانشین سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے اس کو اگر سادہ الفاظ میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس سے قیام پاکستان سے پہلے ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اب انگریزوں کا جتنے بھی وہ یہاں پہ لوگ ہوتے تھے وہ وائسرائے کہلاتا تھا، یعنی جو ایک بڑا ہوتا تھا ان کا وہ وائسرائے کہلاتا تھا۔ اصل حکم جو ہے ملکہ کا چلتا تھا، اور ملکہ چونکہ یو کے میں ہوتی تھی، وہ یہاں نہیں ہوتی تھی، اور جو بھی وہ آرڈر کرتی تھی یہ لوگ اسے اوبے کرتے تھے، یعنی پوری پیورٹی کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ اوبے کرتے تھے اور اسے ملک میں نافذ کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے تھے وائسرائے یعنی نائب۔ تو بالکل جو ہے ہمارا کام، انسان کا کام جو ہے وہ ایک نائب کا ہے، اور اس طرح سے کہ ہم اللہ کا حکم سنیں، مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا۔ اصل محاکم، اصل مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زمین پر انسان کا اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر بغیر کسی آبجیکشن کے وہ عمل کرے، اور اس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر، سوچ بچار کر کے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا، یہی ہمارا ایک رشتہ خلافت ہے اللہ اور انسان کے مابین۔ بحیثیت تمام یعنی یہ حیثیت جو ہے وہ تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے اور وہ خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے اور اس کو خلافت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کا ولی عہد اپنے باپ کی زندگی میں بغاوت کر دے اور حکومت حاصل کرنا چاہے تو وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے منکر ہو کر خود حاکمیت کے دعوت دیتے ہیں، اگرچہ وہ واجب القتل ہیں، لیکن دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی انہیں فوراً ختم نہیں کرتا، اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 14، وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا ایک وقت معین تک، یعنی ایک پوری مدت ہے، یعنی قیامت تک کسی بھی دینی اختلافات کا فیصلہ نہیں ہونا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ اگر پہلے ہی سب کچھ بتا دیا جائے گا پھر تو اچھائی برائی کی جنگ ختم ہو گئی نا، پھر مطلب سب کچھ سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کو اسی وقت نہیں مارتا، بلکہ میں اسے ٹائم دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں قیامت تک، اور جب قیامت کے بعد اس کی پکڑ ہوگی پھر کوئی، یعنی موت آئی اس کی قیامت صغریٰ آ گئی۔ قیامت کبریٰ جب آئے گی اس کے بعد، قیامت صغریٰ کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا، اور پھر جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ زندگی اور موت، یعنی پہلے بے جان تھے، پھر زندگی دی، پھر موت دی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دی، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائے گا۔ تو وہ دوبارہ زندگی جو عذاب قبر کی ہوگی اسی میں پتہ چل جائے گا ہمیں کہ ہم نے کیا دنیا میں کیا اور کیا اصلیت تھی اور اللہ کا حکم کیا تھا اور ہم نے کتنا مانا۔ اس کے بعد قیامت کبریٰ میں، یعنی وہاں کا حال، قبر کا حال کوئی آ کے نہیں بتا سکتا، اور پھر قیامت کبریٰ جب آئے گی سب کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو یعنی ایک وہ شوق لگا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا فیہا، اس میں من یفسد، جو کوئی فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف تیری کے، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی میں بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، لکا تیری، کالا کہا اللہ نے، انی عالم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، مالا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان، یہ خیال کیسے ہوا کہ
اس ضمن میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات موجود تھے، یعنی جنات کو اختیار بھی دیا گیا تھا، شعور دیا گیا تھا، عقل بھی دی گئی تھی، اور انہوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا تھا. ان پر ہی قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ سمجھا کہ انسان بھی زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. اور دوسری اصولی بات یہ کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار تو ضرور دیا جائے گا. جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ نہیں آیا تھا، وہ یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے، اور خلیفہ بالکل بھی اختیار نہیں ہوتا. اور جیسا کہ عرض کیا کہ جہاں واضح حکم ہے اس کا کام، یعنی اس کا کام اس کی تنقید ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں اپنے غور و فکر اور سوچ و بچار کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر بہتر سے بہتر رائے قائم کرنا ہے. اب چنانچہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان بھی موجود ہے، یعنی اختیار آ گیا، کرسی آئی تو اس نے اپنی کرنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زیادہ واقف ہوں اپنی حکمت سے، اور میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. آگے آیت نمبر 31 ہے، وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے، آدم کو الاسماء، نام، کلہا، تمام چیزوں کے، یعنی قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنی تھیں ان سب کے نام سکھا دیے گئے. اب دو طرح کا یعنی تمام اشیاء کے ناموں سے مراد حقیقت کا علم ہے. آپ انسانی علم یعنی ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی ٹرم قائم کرتا ہے، اور پھر بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ بھی وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو امکانی طور پر پوٹینشلی آگاہ کر دیا گیا. یہ انسان کا اکتسابی علم یعنی ایکوائرڈ نالج تھا، جو اسے سمع، بصر اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا ہے. دو طرح کے علم ہیں، ایک الہامی علم یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا، وحی کے ذریعے بھیجا علم، اور ایک ہے بالحواس یعنی اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، جیسے جو انسان خود حاصل کرتا ہے. اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا، دماغ کے کمپیوٹر میں پروسیس کر کے اس نتیجے کو کہیں حافظے میں یعنی میموری میں محفوظ کر لیا، پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر، کچھ چکھ کر، کچھ سون کر معلوم ہوا، جو کچھ بھی نتیجہ نکلا اسے سابقہ یاداشت کے ساتھ ٹیلی کر کے نتیجہ نکالا. اب ازروئے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سماعت، بصارت اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ہر ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے والا ہے، یعنی سوال کرنے والا. ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے عضو ہیں ان سے ہمارے وہ ہوگا، ہمارا حساب لیا جائے گا. ہم ہماری یادداشت سے، ہماری باقی چیزوں سے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مطلب ہمارے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم ارزہم، یعنی اب اللہ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر سامنے کیا علی الملائکتی، اوپر فرشتوں کے، اور فقالا، پس کہا اللہ نے، انبئونی، خبر تو مجھے، بے اسمائی، ان چیزوں کی، ناموں کی، ہاؤلائی، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی اب اللہ فرماتا ہے، ہم نے پہلی آیت چونکہ پڑھی ہوئی ہے 30 اور اگلی 31 آیت کا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیا آدم کو نام، کلہا، تمام چیزوں کے، ثم ارزہم، پھر سامنے کیا ان کو، علی الملائکتی، اوپر فرشتوں کے، فقالا، پس کہا، انبئونی، بتاؤ مجھے، نام بتاؤ مجھے، بے اسمائی، نام، ہاؤلائی، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قالو، کہا انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، یعنی فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تو. اب اللہ نے چیلنج کیا، آمنے سامنے کیا، سامنے آ کر حضرت آدم سے کہا کہ تم ان تمام چیزوں کے نام تمہیں یاد ہیں، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے. پہلے موبائل آتے تھے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لوگوں نے جا کر اس میں ٹونز اور وہ سارا کچھ اپلوڈ کرواتے تھے کسی کمپیوٹر کی شاپ پہ. لیکن اب جو ہیں وہ ایسے آنے لگ گئے ہیں جس میں فیس بک، ٹویٹر اور تمام ڈیٹا، فلاں ٹمکان، جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا اس میں پہلے سے ہی فیڈ ہوتا ہے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ بالکل اسی طرح حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو سب کچھ اس میں فیڈ کر دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک، کہا ان فرشتوں نے کہ پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا مگر ما علمتنا، جتنا سکھایا تو نے ہمیں، الا مگر ما جتنا یا جو، علم سکھایا تا تو نے نہ ہمیں، جتنا سکھایا تو نے ہمیں، بے شک تو، انا کا انتا، بے شک تو ہی العلیم الحکیم، علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. یعنی فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور فوراً ہی فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں جانتے مگر تو سب کچھ جانتا ہے، جو بھی تو کہتا ہے، یعنی جو بھی تو نے بتایا، جس طرح بھی تو کرنا چاہتا ہے وہ سب تیرے ہی کام ہیں اور تیری ہی قدرت ہے، کوئی اور اس قدرت کو نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ ہم نہیں جان سکتے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں کی ہے، یعنی ایسے سرونٹ جو کہ سول سرونٹ کہہ لیں آپ. چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، ان کا علم جامع نہیں ہے اور ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے، یعنی طاقت ہی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں وہ کر سکتے کہ وہ دنیا کا تمام علم جان جائے. مثلا کوئی فرشتہ بارش کے انتظام میں مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے. جب طائف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے. اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، اور اسی طرح اہل طائف پس کر سرما بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف خدمات پر مامور ہیں، اور ان کو جو علم دیا گیا صرف ان کے فرائض منصبی جو ہوتے ہیں وہی ان کے پاس ہوتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر صرف ڈاکٹری کر سکتا ہے، انجینئر نہیں بن سکتا. ایک انجینئر صرف انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو یعنی اپنے اپنے شعبے سے متعلق ان کو کام دیا گیا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی ایسا علم دیا گیا جو جمعیت میں تھا، یعنی پورے یعنی دنیا کے بارے میں جتنے بھی چیزیں تھیں ان کے بارے میں ان کو علم دے دیا گیا تھا. اور جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا یعنی جو بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا تناور درخت بن گیا ان کا علم، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً اللہ یعنی فرشتوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہی، انک کا بے شک تو ہی علیم الحکیم، جاننے والا حکمت والا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہاں پر اللہ 2 دفعہ یعنی ہمیشہ ریپیٹیشن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم الحکیم، جاننے والا حکمت والا، یعنی زور دے کر کہا گیا. آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل اور باقی مخلوق میں ہر ایک کا علم ناقص ہے.